السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ تو ہم موجود تھے گلگت میں، اور موسم کافی ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ مسلسل ہلکی ہلکی بارش کی وجہ سے پہاڑوں میں برف پڑ چکی ہے، اور اسی کا اثر ہے کہ نزلہ زکام ہمارے اوپر بھی حاوی ہونے لگا ہے۔ لیکن خیر، یہ تو پارٹ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آج ہم نے سوچا کہ ہم آپ کو گلگت شہر کی سیر کراتے ہیں۔ تو پورے مین روڈ پہ ہم سفر کرتے ہوئے سیدھا قراقرم ہائی وے تک، باب گلگت تک ہم جائیں گے۔ تو ہم آپ کو یہ اندر سے مین روڈ پہ گلگت کی دونوں سائڈ پہ جو مین بازار ہے اس کا وزٹ کرانے کا سوچا۔ تو آئیں ہمارے ساتھ اور دیکھیں گلگت کے نظارے۔ گلگت ایک بہت ہی بہترین شہر ہے، اپنے سینریز کے حساب سے، گلیشیئرز کے حساب سے۔ ادھر کے لوگ بہت ہی اچھے اور مہمان نواز لوگ ہیں۔ ادھر مختلف زبانیں بھی بولی جاتی ہیں، اور یہ گلگت اسپیشلی شہر جو ہے یہ ہمالیہ اور قراقرم کے بیچ میں آباد شہر ہے، اور سائڈ سے پہاڑوں کے بہت ہی خوبصورت مناظر نظر آتے ہیں۔ جہاں بھی آپ کسی بھی ہوٹل پہ، کسی بھی گھر میں صبح کو نکلیں تو آپ کو چاروں طرف پہاڑی سلسلہ ہی نظر آئے گا، اور اب تو بہت ہی خوبصورت منظر ہے کیونکہ برف پڑنی شروع ہو چکی ہے، جس نے چار چاند لگا دیے ہیں شہر کی خوبصورتی کو۔ شہر بہت ہی زیادہ خوبصورت لگنے لگتا ہے، اسپیشلی اس موسم میں، مطلب ٹھنڈ میں، کیونکہ پہاڑ سارے سفید ہو جاتے ہیں۔ ٹھنڈ بہت ہی سخت ٹھنڈ ہوتی ہے، تو یہ گلگت خوبصورتی کو دوبالا کر دیتی ہیں سردیاں۔ تو آئیں ہمارے ساتھ، ہم آپ کو شہر کا وزٹ کراتے ہیں۔ سامنے دیکھیں، یہ اوپر پہاڑوں پہ ساری برف ہی برف ہے۔ یہ جو کل سے ہلکی بارش چل رہی ہے، سارا اسی کا نتیجہ ہے۔ یہ گلگت کا گراؤنڈ ہے، یہ ادھر اسپورٹ وغیرہ آپ کو بچوں کے لیے بڑا اچھا ویو ہے، ادھر کا بھی اچھا ماحول ہوتا ہے بہت۔ یہ صبح صبح کا ٹائم ہے، جس کی وجہ سے اس روڈ پہ رش بھی کم ہے، اور ابھی مارکیٹ بھی صحیح پوری اوپن نہیں ہوئی، ورنہ اس روڈ پہ بھی اچھا خاصا رش ہوتا ہے۔ تو یہ مین روڈ ہے گلگت کا، جو کے سے آتے ہوئے اگر آپ شہر کی طرف آئیں تو سامنے ہی باب گلگت سے اگر آپ انٹر ہوتے ہیں، یہ دیکھ لیں، بادل دیکھیں کس طرح موجود ہے، پہاڑوں کے اوپر سایہ کیا ہوا ہے، اور برف کے ساتھ ساتھ بہت ہی پیارا منظر۔ ویسے بھی یہاں سے سامنے راکا پوشی تو 12 مہینے برف سے ہی ڈھکا ہوتا ہے، تو برف تو آپ کو راکا پوشی پہ تو دیکھنے کو ملتی ہی ملتی ہے۔ لیکن اب چونکہ سردیاں آ چکی ہیں اور بارش چل رہی ہے، اس کی وجہ سے آپ کو چاروں طرف برف نظر آئے گی، ہر پہاڑ پہ آپ کو برف نظر آئے گی۔ تو آئیں اسی کو انجوائے کریں، یہ منظر دیکھیں، بہت ہی خوبصورت منظر ہے۔ یہ منظر آپ کو گرمیوں میں دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ تو گلگت اسپیشلی لوگ آتے ہیں تو اسٹاپ کرتے ہیں، پھر یہاں سے کہیں بھی جا سکتے ہیں، کھنجراب کے لیے یا غزر کے لیے، مطلب شندور ٹاپ کے لیے۔ اسپیشلی ہم نے آپ کو لے کے گئے تھے نلتر ویلی، وہ تو بالکل ہی نزدیک اور بہت ہی آسان ترین سفر ہے، جو گلگت سے نزدیک ترین سفر ہے، اور بہت ہی خوبصورت جگہ ہے۔ تو ادھر کئی سارے گلیشیئرز بھی ہیں، تو وہ آپ سائیڈ میں اگر گلگت میں رہے تو جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اسپیشلی یہاں آپ کو مختلف دریا بھی ملیں گے، جس میں دریائے سندھ ملے گا، ہنزا ریور ملے گا آپ کو، گلگت ریور ملے گا، اور شیوک ریور، یا جس کو ریور آف ڈیتھ لوکل زبان میں کہا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ قراقرم میں کئی سارے گلیشیئرز بھی آپ کو ملیں گے، جو مین سورس ہیں ادھر اور نیچے کے لیے اسپیشلی تازہ پانی کا۔ تو یہ سارے کیونکہ پہاڑیاں کے اوپر برف ہی رہتی ہے، تو وہ پگھل کے مختلف نالے گلیشیئر بن کے نیچے سے مختلف دریاؤں میں آ کے آخر میں جا کے ایک ہی دریائے سندھ میں گرتے ہیں۔ تو وہ پھر یہاں سے نیچے کی طرف پانی پہنچتا ہے ہمارے لیے۔ تو یہ گلگت شہر کو دیکھ لیں۔ گلگت شہر میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں لوکلی، چلے انگلش اور اردو تو وہ تو بولی ہی جاتی ہے اور سمجھی جاتی ہے، لیکن ادھر کی مین جو زبانیں ہیں اس میں مین گلگت کی تو خیر شینا ہی زیادہ تر آ جاتی ہے، لیکن بلتی بھی ہے،
جو بیسیکلی اسکردو وغیرہ کی زبان ہے ادھر کے لوگوں کی، اور تیسری کوئی برشو، برشوس کی یہ کوئی ہنزا اور نگر کی زبان ہے، ادھر زیادہ تر بولی جاتی ہے، تو وہ بھی گلگت میں آپ کو ملے گی۔ تو یہ مینلی یہ 3 زبانیں ہیں جو ادھر کی لوکل یہاں بولی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے جو لوگ رہتے ہیں ان میں بس شینا کے ہیں، بلتی ہیں اور برشو لوگ ہیں جو مین لینگویج کے حساب سے آپ ان کو اگر کیٹیگرائز کریں تو۔ باقی اسماعیلیہ بھی موجود ہے۔ یہ گلگت شہر کے مناظر ہیں، ہم آپ کو گلگت کے بیچوں بیچ لے کے جا رہے ہیں۔ یہ بہت ہی ایک تاریخی شہر کہہ لیں ہر لحاظ سے، شروع سے لے کے ابھی تک اس کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ یہاں سے ہی آپ ادھر قراقرم ہائی وے کی سے آپ چائنا کے بارڈر تک بھی جا سکتے ہیں، پھر ادھر سے آپ ادھر سے ہوتے ہوئے شندور سے چترال سے ہو کے آپ کے پی میں بھی داخل ہو سکتے ہیں۔ ادھر شندور ٹاپ آتا ہے، جیسے یہاں بابوسر ٹاپ آتا ہے، تو جدھر بھی آپ جائیں گے آپ کو ساتھ ساتھ دریا بھی ملیں گے، پانی بھی ملے گا، برف بھی ملے گی، مختلف گلیشیئر بھی ملیں گے۔ یہ شہر کا منظر دیکھ لیں، کتنا پیارا موسم، بہت ہی کلاس کا موسم ہے۔ صبح صبح کو تو اس کو دیکھنے کے بعد انسان وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی تھکاوٹ کوئی چیز باقی رہتی ہو۔ بہت ہی خوبصورت موسم ہے اور بہت ہی پیارا منظر ہے، دیکھنے کے بعد تو دل کہتا ہے کہ بس بندہ اسی میں ہی کھویا رہے۔ یہ دیکھیں، یہ بادل دیکھیں، کیا منظر ہے، کیا کلاس کا منظر ہے۔ باقی شہر ابھی تک کھلا نہیں ہے، تو ہم اسی لیے آرام سے مین روڈ سے ہوتے ہوئے آپ کو دکھاتے جا رہے ہیں۔ برف بہت ہی زیادہ پڑ چکی ہے، کل پرسوں سے ہلکی ہلکی بارش چل رہی ہے، تو یہ سامنے پہاڑوں میں برف دیکھ لیں، بہت ہی خوبصورت منظر، بس دل کو لبھانے والا منظر ہے۔ یہ ساتھ ساتھ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، بہت ہی ٹھنڈا موسم ہو چکا ہے۔ ویسے روٹین میں تو خیر گلگت اتنا گرمیوں کی بات کی جائے تو موسم ٹھنڈا نہیں ہوتا، رات بہتر ہو جاتی ہے، دن کو تو گلگت کی دھوپ بڑی سخت دھوپ ہوتی ہے، اور اسی طرح ادھر کی ٹھنڈ بھی بہت ہی سخت ٹھنڈ ہوتی ہے، کیونکہ چاروں طرف سے برف ہوتی ہے، اور اگر ہوا بھی چلے تو بہت ٹھنڈی ہوا چلتی ہے۔ یہ سامنے آپ دیکھ لیں، یہ رائٹ دیکھیں، لیفٹ دیکھیں، کہیں بھی آپ دیکھیں تو آپ کو صرف برف ہی برف نظر آئے گی۔ یہ بہت ہی خوبصورت مقام ہے۔ یہ جی ہیلی کاپٹر پڑا ہوا ہے گلگت والوں کے کو دکھانے کے لیے، کوئی انڈین ہیلی کاپٹر ہے جو کسی اس میں انہوں نے پکڑا ہوا ہوگا۔ یہ رائٹ پہ ہمارے تقریباً آرمی کا کیمپ آتا ہے، چھاونی کہہ لیں، یہ سارا علاقہ تقریباً، تو یہ ہم ادھر سے ہوتے ہوتے بازار کے بیچوں بیچ ہمارا سفر رہے گا KKH تک۔ ہم نے کہا کہ آپ کو شہر کی پوری سیر کرائی جائے، تو آپ دیکھ لیں اس کو کہ کیا منظر ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہاں پہ آپ کو اچھے اچھے ہوٹل بھی مل جاتے ہیں، اگر کسی نے آنا ہو تو رہائش کے لیے بھی، اور اچھے ریسٹورنٹس بھی آپ کو ملیں گے۔ اب تو سارے بڑے بڑے ہوٹل بھی کھل چکے ہیں، جیسے رمادہ ہو گیا، آواری ہو گیا، PC وغیرہ، یہ سارے آپ کو ادھر ملیں گے۔ گلگت میں ہر قسم کا برانڈ آپ کو ملے گا، ہر قسم کا بینک آپ کو ملے گا۔ اب گلگت ایک بڑا شہر بن چکا ہے، اور تقریباً ساری لوازمات آپ کو ادھر پوری ملیں گی، تو کسی چیز کی بھی کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے آپ کو کہ جہاں پہ کوئی پرابلم ہو سکتی ہے آپ کے ساتھ۔ بہت ہی پرفضا اور بہت ہی اچھا علاقہ، اچھے لوگ، مہمان نواز لوگ،
مہمانوں کا خیال رکھنے والے لوگ، تو بہت ہی پیارا شہر ہے گلگت۔ آپ لوگوں کو آنا چاہیے اور ضرور آنا چاہیے، گلگت کو دیکھنا چاہیے، ادھر اسٹے کریں، پھر مختلف مقامات کو نکلیں، کھنجراب کی طرف چلے جائیں تو راستے میں ہنزا دیکھیں، عطا آباد جھیل آتی ہے، ڈسٹرکٹ ان کا نگر آتا ہے، پھر آگے سوست سے ہو کے آپ کھنجراب ٹاپ چلے جائیں۔ اس کے علاوہ آپ کو راکا پوشی راستے میں نظر آئے گا، تو بہت ہی پیارا ویو ہے اس کا بھی۔ راکا پوشی ویو پوائنٹ بنا ہوا ہے مین کے کیچ پہ، کبھی جانا ہو آپ کا کھنجراب کی طرف، ہم بھی آپ کو کسی ٹائم دکھا دیں گے، دکھایا بھی ہے کسی اس میں، لیکن اس طرح نہیں اسپیشلی چلے ہم اسی پہ بھی کوئی ولاگ وغیرہ انشاءاللہ کسی ٹائم لے آئیں گے اور آپ کو سیر کرائیں گے۔ یہ دیکھیں اوپر پہاڑوں پہ ابھی تک بادلوں کا سایہ ہے، اوپر سے سفید، نیچے سے وہی خشک پہاڑ، لیکن اوپر سے برف باری شروع ہو چکی ہے۔ تو یہ ہم شہر کے بیچوں بیچ ہوتے ہوئے جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ شہر کھل رہا ہے تو آہستہ آہستہ رش بھی بڑھ رہا ہے۔ یہ ہمارے لیفٹ پہ دیکھ لیں تو لیفٹ پہ ہی آپ کو راکا پوشی وغیرہ بھی نظر آتا تھا، لیکن اب تو سارا برف ہی برف ہے۔ گرمیوں میں تو صرف راکا پوشی ہی نظر آتا ہے جس پہ برف ہوتی ہے، اب تو آپ جس کو دیکھیں وہ آپ کو راکا پوشی ہی لگے گا۔ تو یہاں پہ بہت ہی خوبصورت گلیشیئر ہے، پانی کی کوئی کمی نہیں ہے، آپ کہیں بھی چلے جائیں، اور اسپیشلی شہر کے بیچوں بیچ دریا گزرتا ہے، اور اب نیا ایک روڈ بھی بن رہا ہے ریور ویو روڈ کے نام سے، تو اس سے آپ پورا دریا کے ساتھ ساتھ آپ منظر دیکھ سکتے ہیں، جو بہت ہی پیارا منظر ہوتا ہے اسپیشلی شام کے لیے۔ ادھر کی انلائی بازار ہے ادھر گلگت میں، جو بہت ہی مشہور بازار ہے، وہاں آپ کو ساری چیزیں ملیں گی، اسی بازار میں ہر چیز آپ کو ملے گی۔ اور اس کے علاوہ ادھر کی کئی ساری چیزیں ہیں ڈرائی فروٹ میں، سیزن میں چیری بہت زیادہ ہوتی ہے، سیب ہوتا ہے، اور خوبانی ہوتی ہے، آلو بخارا ہوتا ہے، سارے ڈرائی فروٹ ادھر آلموسٹ آپ کو ملیں گے۔ توت ہوتا ہے، تقریباً سارے ڈرائی فروٹ آپ کو ادھر مل جائیں گے، فریش فروٹ بھی ملتے ہیں آپ کو۔ آلو ادھر کا سبزی میں اگر بات کی جائے تو آلو بہت مشہور آلو ہے، اسپیشلی جو ادھر کے نلتر کا آلو ہے وہ تو دنیا میں سب سے بہترین آلو اسے کہا جاتا ہے، اور ویسے بھی گلگت کا آلو بہت مشہور ہے، نیچے بھی بہت آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ادھر آپ کو بہت ساری چیزیں کھانے میں بھی مختلف ڈشز ملیں گی، اسپیشلی کوئی مانتو ہے ادھر کا، وہ بڑا مشہور ہے، یوک کا گوشت آپ کو ملے گا یہاں پہ، اور کئی ہوٹلوں پہ آپ کو اس کی اچھی سی ڈشز بھی ملیں گی۔ اس کے علاوہ ادھر کے شیرمال ہو گئے، یا مختلف جنگلی بیری ہو گئی، جنگلی فروٹ ہو گیا، کافی ساری چیزیں آپ کو ادھر ملیں گی۔ اسپیشلی خوبانی کو ادھر خشک خوبانی اس کو سکھاتے ہیں، پھر وہ پیک کر کے وہ بھی آپ کو ملتی ہے یہاں پہ۔ اور لوکلی یہ اڈا ہے، لاری اڈا ہے گلگت کا ہمارے لیفٹ پہ، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ نیٹکو وغیرہ کا آپ کو نظر آ رہا ہے سائن بورڈ۔ تو یہ ہم تقریباً کے ایچ پہ پہنچنے والے ہیں۔ کے ایچ سے اگر ہم سیدھا جائیں گے تو ٹورڈز اسلام آباد، اور لیفٹ سے اگر ہم دنیور والا پل کراس کر کے جائیں گے تو کھنجراب کی طرف چلے جائیں گے۔ یہ جہاں سے ہم آ رہے ہیں یہ والا راستہ سیدھا اگر چلے جائیں تو دریا کو کراس کر کے آگے غزر کی طرف چلے جائیں، جہاں سے آپ شندور جا سکتے ہیں، پھنڈر جا سکتے ہیں، وہاں سے کراس کر کے آپ چترال کی طرف آ سکتے ہیں۔ تو یہ ہم ابھی کے ایچ کی طرف ہمارا سفر ہے، تو یہ دیکھ لیں بہت ہی پیارا ویو ہے، تقریباً ہم سارے شہر کو گزار کے آئے۔ یہ آگے آ رہا ہے باب گلگت۔
یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ باب گلگت ہے. یہ ادھر پہلے تو کچھ بھی نہیں ہے, ابھی چند ہی سالوں میں بہت زیادہ آبادی ہو چکی ہے, کیونکہ اسپیشلی نیچے کے لوگ جو متاثرین ہیں بھاشا ڈیم کے, ڈسٹرکٹ دیامر وغیرہ کے چلاس کے, تو وہ زیادہ تر ادھر ہی آ کے آباد ہوئے. تو اب کافی ساری آبادی بڑھ چکی ہے گلگت کی. یہ باب گلگت ہے, یہ آپ کو ملے گا یہاں پہ. یہ آپ سمجھے کہ انٹری پوائنٹ بھی ہے اور آؤٹ پوائنٹ بھی ہے. ادھر سے آپ نکلتے ہیں تو یہ آپ گلگت سے آؤٹ ہوتے ہیں, یا ادھر سے آئیں تو یہ آئی لو گلگت لکھا ہوا ہے. تو جی گلگت سے تو سب کو پیار ہے, اسپیشلی جو گھومنے پھرنے کے لوگ شوقین ہیں. خیر ہر کسی کا شوق ہوتا ہے, لیکن بس انسان چاہتا تو ہر کوئی ہے, لیکن بس مسئلے مسائل کئی ساری چیزوں کی وجہ سے کچھ آ پاتے ہیں کچھ نہیں آ پاتے. تو کوشش کیا کریں, آپ کو کم از کم سیزن میں تو آنا ہی چاہیے. ضرور اپنے سیر کریں, آ کے ان چیزوں کو ایکسپلور کریں تو بہت مزہ آتا ہے, اور آپ کا موڈ میں ساری چیزیں ایک چینجنگ سی آ جاتی ہے. پھر بندہ وہ روٹین والی لائف چل چل کے اس میں ذرا بور ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ ضروری ہے کہ آپ کو آؤٹنگ کے لیے نکلنا چاہیے. یہ جی ابھی ہم آ گئے ہیں تقریباً KKH پہ, تو آگے سے ہی ہمیں دنیور والا پل ملے گا ہنزا وغیرہ جانے کے لیے. تو یہ ہمارے ساتھ یہ دیکھ لیں آپ, پہاڑوں پہ برف باری ہے اور یہ بادل, یہ ساری نئی آبادی ہو رہی ہے. یہ تقریباً کمرشل ایریا ہے گلگت کا. تو یہ اب دیکھتے ہیں آگے کچھ عرصے بعد تو یہاں بھی آپ کو بڑے بڑے پلازے نظر آئیں گے. یہ ساری آبادی ہی ہو جائے گی, کیونکہ پہلے ادھر کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. اب آپ کو ساری چیزیں ادھر ملتی ہے. یہ ہم آ رہے ہیں قراقرم ہائی وے پہ, تقریباً آ ہی چکے ہیں. تو یہاں سے سامنے آپ کو پہاڑ کا بہت ہی خوبصورت منظر نظر آ رہا ہوگا, بادل اور برف سے ڈھکا ہوا. تو یہی ایک مزے کا سین ہے, بہت پیارا سین ہے, دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے. تو یہ تھا جی ہمارا گلگت شہر کا سفر. ہم نے کہا چلو بیٹھے ہوئے ہیں سائڈیں تو دکھاتے ہی رہتے ہیں, تو آج کیوں نہ گلگت شہر کو دیکھا جائے اور ایک ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کی جائے. تو یہ وہی تھا, ہم شہر کے بیچوں بیچ سے ہو کے باہر کی طرف آ گئے. ہمارا سفر بس یہ اسپیشلی ہم آئے تھے آپ لوگوں کو شہر دکھانے کے لیے, اور باہر کے مناظر یہ اسپیشلی صبح صبح کے ٹائم. یہ سامنے آپ کو جو بادل نظر آ رہے ہیں, یہ میں بھی تھوڑی دیر بعد نہ ملتے. یہ لیفٹ پہ ہمارے ہنزا یا خنجرہ, آپ کہیں کے لیے بھی جائیں تو یہ وہ والا راستہ ہے. یہ آگے سے پل ہے, یہ آگے سے یہ دنیور والا پل کہتے ہیں اس کو. یہ کراس کریں گے تو آگے ہی دنیور کا یہ علاقہ آ جاتا ہے گلگت کا ہی. تو یہ روڈ سیدھا, اور یہ ہم قراقرم ہائی وے پہ ٹورڈس اسلام آباد کی طرف ہی آ رہے ہیں. اگر آپ لیفٹ پہ جاتے تو آپ ہنزا کے لیے چلے جاتے. یہ گرینری دیکھیں, سرسبز گلگت سارا دیکھیں کتنی گرینری ہے. ویسے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی درخت وغیرہ کی کمی ہے, لیکن ادھر سے آپ کو نظر آتا ہوگا کہ کتنے درخت ہیں. یہ سارا گرین ہی گرین ہے. اوپر پہاڑوں پہ برف دیکھ لیں. تو بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمارے ساتھ رہے. امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہو تو لائک کمنٹ اور سبسکرائب کر دیں. کمنٹ تو ضرور کر دیں, جیسے ہر دفعہ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں. غلطیاں بھی تھیں وہ بھی بتا دیں, اگر ٹھیک ہے تو وہ بھی بتا دیں. تو انشاءاللہ ہم ساتھ ہیں, ساتھ رہیں گے. تو ابھی ہمیں دے اجازت, اللہ خیر کرے گا. انشاءاللہ ملیں گے اگلے کسی ولاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ. کوئی سوچتے ہیں اس کے لیے اللہ حافظ.